بسم الله الرحمن الرحيم. وتروي الحاذقة منهن 4000 صوت فصاعدا يكون الصوت فيما بين البيتين إلى 4 أبيات عدد ما يدخل في ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض 10,000 بيت ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب عن عقاب ولا ترغيب. وتروي الحاذقة منهن 4000 بيت صوت فصاعدا. حاذقہ کے معنی ہوتے ہیں ماہرہ، ماہرہ، اور اس سے پہلے مغنیہ محذوف ہے قینہ. وتروی الحاذقۃ منہن، اور ایک ماہر مغنیہ، اور ایک ماہر مغنیہ، اور ایک ماہر مغنیہ روایت کرتی ہے یا نقل کرتی ہے. تروی سے مراد نقل کرنا. ایک ماہر مغنیہ نقل کرتی ہے 4000 صوت، 4000 گانوں کو. 4000 صوت، 4000 گانوں کو. فصاعدا، اور اس سے بھی زیادہ. فصاعدا، اس سے بھی زیادہ. ایک ماہر مغنیہ نقل کرتی ہے یا روایت کرتی ہے 4000 گانوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یکون الصوت ما بین البیتین الى 4 ابیات. یکون الصوت فی ما بین البیتین، اور ایک گانا 2 سے 4 شعر کے درمیان ہوتا ہے. ایک گانا 2 سے 4 شعر کے درمیان ہوتا ہے. یکون الصوت فی ما بین البیتین الی 4 ابیات. صوت یعنی گانا ہوتا ہے فیما، اس میں جو 2 سے 4 کے درمیان ہوتا ہے. ایک گانا 2 سے 4 شعروں کے درمیان ہوتا ہے. عدد ما يدخل في ذلك من الشعر اذا ضرب بعضه ببعض. عدد ما يدخل، اس کی تعداد ما يدخل، جو داخل ہوں گے اس میں اشعار. عدد ما يدخل، اس کی تعداد جو داخل ہوں گے اس میں اشعار. اذا ضرب بعضه ببعض، جب ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے. اس کی تعداد جو داخل ہوں گے اس میں اشعار، جب ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے. 10,000 بیت، 10,000 ہوں گے. 10,000 ہوں گے. 10,000 بیت، 10,000 اشعار ہوں گے. عدد ما يدخل، اس کی تعداد جو داخل ہوں گے اس میں اشعار. اذا ضرب بعضه ببعض، جب ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے. 10,000 بیت، تو 10,000 شعر ہوں گے. لیس فیہا ذکر اللہ الا عن غفلت، اس میں اللہ کا ذکر تو غفلت کے ساتھ ہے، نہیں ہے مگر غفلت کے ساتھ. لیس فیہا، ان گانوں میں اللہ کا نام یا اللہ کا ذکر تو نہیں ہے مگر غفلت کے ساتھ. یعنی کبھی نام آ گیا تو آ گیا، ورنہ اللہ کا نام تو ہے ہی نہیں اس میں. ولا ترہیب عن عقاب ولا ترغیب فی ثواب، نہ سزا کا ڈر ہے اور نہ ثواب کی خواہش ہے. نہ سزا کا ڈر ہے. ولا ترغیب عن عقاب، نہ سزا کا ڈر ہے اور نہ ثواب کی خواہش ہے. ولا ترغیب عن عقاب فی ثواب، اور نہ ثواب کی خواہش ہے. وَإِنَّمَا بُنِيَتْ كُلُّهَا عَلَى ذِكْرِ الزِّنَا وَالْقِيَادَةِ وَالْعِشْقِ وَالصَّبْوَةِ وَالشَّوْقِ وَالْغِلْمَةِ. انما بنیت کلھا، ان تمام کی بنیاد، تمام گانوں کی بنیاد کس پر ہے؟ زنا کے تذکرے پر. علی ذکر الزنا، زنا کے تذکرے پر ہے. والقیادت، اور مقدمات زنا، مقدمات زنا، زنا اور مقدمات زنا. قاد یقود مانے ہوتے ہیں ہاکنا، آگے لے جانا. اسباب زنا، مقدمات زنا. قرآن میں آیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. تو قریب کا کیا مطلب؟ بے حیائی تک لے جانے والے اسباب کو بھی نہ اختیار کرو. اصل برائی تو حرام ہے ہی، مزید یہ کہ وہ اسباب جو
برائی تک لے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. تو سدًا للذرائع، تو وہی قیادہ بنتے اسباب زنا اور اسباب زنا. والعشق والصبوۃ، عاشقی اور لڑکپن، صبوہ عاشقی اور لڑکپن، عاشقی اور لڑکپن. والشوق، شوق. والغلمت، اور غلمت کہتے ہیں بچکانہ حرکتیں، بچکانہ حرکتیں جو بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر عربی کہہ سکتے ہیں. ان تمام کی بنیاد زنا کے تذکرے پر ہے اور اسباب زنا پر ہے اور معاشقے پر ہے. والعشقی اور معاشقے پر ہے. والصبوتی اور لڑکپن پر ہے. والشوقی اور شوق پر ہے. والغلمتی اور بچکانہ حرکتوں پر ہے، اور بچکانہ حرکتوں پر ہے. ان تمام کی بنیاد زنا پر اور اسباب زنا پر، عشق پر اور والصبوتی اور لڑکپن پہ اور شوق پر اور بچکانہ حرکتوں پر ہے. یعنی جتنے گانے ہیں ان تمام میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. تو مغنیہ کیسے پاک دامن رہ سکتی ہے اور کیسے پاکیزہ رہ سکتی ہے، اسی کے بارے میں بتا رہا ہے جاہز. ثم لا تنفك من الدراسة لصناعتها منكبة عليها. لا تنفك، منفکہ برابر کسی کام کو کرنا، ما بریہا، ما فتیا، منفکہ افعال ناقصہ میں ہے. ثم لا تنفك من الدراسة، پھر وہ برابر اس کو سیکھتی رہتی ہے. لا تنفك من الدراسة، برابر اس کو سیکھتی رہتی ہے. لصناعتها، اپنے فن کی وجہ سے، صناعت اپنی فنکاری کی وجہ سے، تاکہ اس کے اندر اسے کمال حاصل ہو، اس کے عروج حاصل ہو. پھر وہ برابر اسے سیکھتی رہتی ہے اپنے فن کی وجہ سے. پھر برابر اسے سیکھتی رہتی ہے اپنے فن کی وجہ سے. منکبۃ علیہا، اس پر متوجہ ہو کر، اس پر متوجہ ہو کر. عاصم، ارباز، یہ سب کھول لیں اپنے ویڈیو. معراج، یہ سب ویڈیو کھول لیں. ثم لا تنفك من الدراسة، پھر وہ برابر سیکھتی رہتی ہے لصناعتها، اپنی فن کی وجہ سے. منکبۃ علیہا، اس پر متوجہ ہو کر. انکب علی، اس پر متوجہ ہو کر اسے برابر پڑھتی رہتی ہے، سیکھتی رہتی ہے. تاخذ من المطارحین الذین طرحهم كله تجمیش وانشادهم مراودۃ. تاخذ کو معنی ہوتے ہیں لینا. تاخذ من المطارحین، وہ سکھانے والوں سے حاصل کرتی ہے. تاخذ من المطارحین، وہ سکھانے والوں سے حاصل کرتی ہے جن کا سکھانا ہی گدگدانا ہے. تجویش ہوتے گدگدانا، چھیڑنا. تاخذ من المطارحین، طارح یطارح، سکھانے والے، مطارحین طرح، وہ سکھانے والوں سے حاصل کرتی ہے جن کا سکھانا ہی تجمیش، جن کا سکھانا ہی گدگدانا ہے، جن کا سکھانا ہی گدگدانا ہے، جن کا سکھانا ہی گدگدانا ہے، تجمیش گدگدانا ہے. وانشادهم مراودۃ، انشاد من ہوتا ہے پڑھنا، گانے کو گانا گانا، انشاد. انشد الشعر، شعر پڑھنا. انشد الصوت، گانا گانا. اور ان کا گانا گانا ہی بہلانا اور پھسلانا ہے. مراودہ، بہلانا اور پھسلانا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بہلانا اور پھسلانا. اور ان کا گانا گانا ہی بہلانا اور پھسلانا ہے. وهي مضطرة إلى ذلك في صناعتها، اور وہ اس کی ضرورت مند ہے اپنے فن کے سلسلے میں. وهي مضطرة إلى ذلك، اور وہ اس کی ضرورت مند ہے اپنے فن کے سلسلے میں، اپنے فن کے سلسلے میں اس کی ضرورت مند ہے. مضطرة إلى ذلك في صناعتها، اور وہ اس کی ضرورت مند ہے اپنے فن کے سلسلے میں. لأنها إن جفتها تفلتت، لأنها إن جفتها، جفا یشفو معنی ہوتے ہیں سختی کرنا. لأنها إن جفتها، کیونکہ اگر وہ سختی کرے گی، اگر وہ سختی کرے گی، ہاں کی ضمیر جا رہی ہے اسی پیش
پیشے میں، انجفت هذه الصناعت، اگر وہ سختی کرے گی اس پیشے میں، تفلت تو پیشہ چھوٹ جائے گا. مثلا سکھانے والوں سے وہ بہت زیادہ اصولی بن کر رہے گی تو صحیح طور پر پیشہ وہ نہیں سیکھ پائے گی، صحیح طور پر گانا نہیں سیکھ پائے گی. لأنها ان جفتها تفلت، کیونکہ اگر وہ سختی کرے گی ان سے، تفلت تو پیشہ چھوٹ جائے گا، تو پیشہ چھوٹ جائے گا. تفلت بناتے ہیں چھوٹ جانا، ہاتھ سے نکل جانا، تفلت ہاتھ سے نکل جانا، چھوٹ جانا. کیونکہ اگر وہ سختی کرے گی تو وہاں سے پیشہ نکل جائے گا. وَإِنْ أَهْمَلَتْهَا نَقَصَتْ، اور اگر وہ بے توجہی کرے گی تو وہ فن کم آئے گا اسے، اور فن ناقص حاصل ہوگا. ناقصت ناقص کم ہو جائے گا، وہ فن ناقص طور پر حاصل ہوگا، ناقص انداز میں حاصل ہوگا، ناقص طور پر حاصل ہوگا. احملہ مانے ہوتے ہیں بے توجہی کرنا، اہمال چھوڑ دینا، بیکار چھوڑ دینا، توجہ نہ کرنا. اگر بے توجہی کرے گی، اگر وہ بے توجہی کرے گی، نقصت تو ناقص طور پر وہ فن حاصل ہوگا، ناقص انداز میں وہ فن حاصل ہوگا. وَإِن لَّمْ تَسْتَفِدْ مِنْهَا وَقَفَتْ، اور اگر وہ اس فن سے فائدہ نہیں اٹھائے گی تو وہ ٹھہر جائے گا، وہ فن ٹھہر جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اور اگر وہ اس فن سے استفادہ نہیں کرے گی، وقفت تو وہ فن ٹھہر جائے گا اور صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا. وَكُلُّ وَاقِفٍ فَإِلَى نُقْصَانِ الْأَقْرَبِ، اور ہر ٹھہری ہوئی چیز یہ کمی کے زیادہ قریب ہے، ہر ٹھہری ہوئی چیز کمی کے زیادہ قریب ہے. وَكُلُّ وَاقِفٍ فَإِلَى نُقْصَانِ الْأَقْرَبِ، ہر ٹھہری ہوئی چیز یہ کمی کے زیادہ قریب ہے، یہ کم اور نقصان کے زیادہ قریب ہے. وَإِنَّمَا فَرْقُ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الصِّنَاعَةِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يُحْسِنُهَا التَّزَيُّدُ فِيهَا وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا. انما فرق ما بین اصحاب الصناعات، فن والوں کے درمیان، فن والوں یعنی فنکاروں، اصحاب الصناعات سے مراد فنکار، فنکاروں کے درمیان، وبین من لا یحسنها، اور ان لوگوں کے درمیان جو فن کو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو فن کو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، فنکاروں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو فن کو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، فرق التزید فیہا، اضافے کا ہے، فن میں اضافے کا ہے. یعنی جو فنکار ہوتے ہیں وہ اضافی طور پر علم رکھتے ہیں، اور جو اچھا نہیں جانتے ہیں وہ کم علم رکھتے ہیں. التزید فیہا، اضافے کا فرق ہے، اضافے کا فرق ہے. انما فرق ما بین اصحاب الصناعات، فن والوں کے درمیان فرق، وبین من لا یحسنها، اور ان کے درمیان فرق جو اس کو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، التزید فیہا، اضافے کا ہے، اضافے کا ہے، والمواظبۃ علیہا، اور پابندی کا ہے، پابندی کا ہے، اور پابندی کا ہے. جو لوگ کسی فن میں لگے رہتے ہیں مستقل تو وہ فن ان کے لیے بالکل ازبر ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں لگتے ہیں گرچہ وہ پڑھے ہوئے ہوں وہ فن بھول جاتا ہے اور پھر ناقص ہو جاتا ہے. التزید فیہا والمواظبۃ علیہا، اضافے کا ہے اور پابندی کا ہے. فہی لو ارادت الہدی لم تعرفہ، یہ مغنیاں اگر ہدایت کی طالب ہو تب بھی وہ نہیں جان پاتی ہے، تب بھی وہ نہیں جان سکتی ہدایت کی. اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے، لم تعرفہ، تو اس ہدایت کو نہیں جان پاتی ہے، نہیں جان سکتی ہے. ولو بغت العفۃ لم تقدر علیہا، اور اگر یہ پاک دامنی کی خواہش رکھے، پاک دامنی کی خواہش رکھے، بغا منے بغا یبغی بغیتن منے تلاش کرنا، تلاش کرنا، بغا یبغی بغیتن تلاش کرنا، اور اگر یہ پاک دامنی کی خواہش رکھے، لم تقدر علیہا، تو اس پر قادر نہیں ہوگی، تو اس پر قادر نہیں ہے، تو اس پر یہ قادر نہیں ہے. اگر یہ پاک دامنی کی خواہش رکھے، پاک دامنی کو تلاش کرے، تو اس پر یہ قادر نہیں ہے. لم تقدر علیہا، یہ ہے پوری عبارت. اس عبارت کے پیش کرنے کا مقصد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغنیہ کے فضائل یا اس کے قبائح بیان کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ.
فکر کا استاد ہے اور صاحب اسلوب ادیب ہے، اس نے کس طرح کی عبارت لکھی ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے۔ ایک ادیب، اس کا نام تھا عبداللہ ابن مقفع، جو عصر عباسی میں پہلے مکتب فکر کا بانی ہے۔ ایک ادیب ہے جاہز، جو صاحب اسلوب ہے، وہ بھی ایک مکتب فکر کا بانی ہے، تو اس نے اس طرح کی عبارت لکھی ہے۔ عبارت بعد میں پیش کی، پہلے اس کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا۔ خصوصیات میں کیا تھا؟ الدعابہ، ہنسی اور مذاق کی باتیں کرنا، طنز بھی کرنا اور بات سے بات نکالنا، وہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ الدعابۃ والاستطراد والتحکم اللاذع، یہ خصوصیات اس کی وہاں گزری ہے، اور انہی کو یہاں منطبق کر لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی تحریروں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو جاہز یہ عصر عباسی کا بڑا ادیب ہے اور کئی کتابیں اس کی ہیں، تو ان خصوصیات کا وہ حامل ہے۔ تو مغنیہ سے مقصود لینا دینا کچھ نہیں، بلکہ اصل مقصود اس کی عبارت ہے جس میں اس نے یہ تحریر پیش کی ہے۔ وَهَذَا نَمُوذَجٌ مِّن بَعْضِ كِتَابَاتِهِ، اور اس کی تحریر کا ایک اور نمونہ ہے، وَهُوَ يَحْتَوِي عَلَى غَزَارَةِ عِلْمِهِ، اور وہ اس کے علم کی کثرت پر دلالت کر رہا ہے علم کی کثرت پر دلالت کر رہا ہے، وقوت عارضته، اور اس کی قادر الکلامی پر، اس کے قادر الکلامی پر، عارضہ بناتے ہیں رخسار، عارضہ رخسار، اور اس کے رخسار کی قوت پر، یعنی قادر الکلامی، اس کے قادر الکلامی پر، وبراعت ادبہ، اور اس کے ادب کی مہارت پر، اس کی قادر الکلامی پر اور ادب کی مہارت پر دلالت کر رہا ہے، ادب کی مہارت پر وہ نمونہ دلالت کر رہا ہے۔ غزارہ کے معنی کثرت کے سے پہلے علم کی کثرت، قادر الکلامی اور ادب کی مہارت پر۔ یکتب فیہا مشیرا الی مضمون تالیفی، اس میں وہ لکھتا ہے اس کے اپنے اشارہ کرتے ہوئے الی مضمون تالیفی، مضمون یعنی مقصد، اپنے مقصد تالیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنی کتاب جو کتاب البخلا ہے اس کی مقصد تالیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ یکتب فیہ، وہ لکھ رہا ہے اس نمونے کے اندر، مشیر اشارہ کرتے ہوئے الی مضمون تالیفی، مقصد تالیف کی طرف، جو کتاب البخلا نامی کتاب ہے۔ وَلَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، تمہارے لیے اس کتاب میں تین چیزیں ہیں، تمہارے لیے اس کتاب میں تین چیزیں ہیں۔ مضمون کے معنی یہاں مضمون تالیفی، مقصد تالیف، مقصد تالیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے تمہارے لیے اس کتاب میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، تبین حجت طریفہ، انوکھی دلیل سے واقفیت، انوکھی دلیل سے واقفیت، طریف کو کہتے ہیں بالکل انوکھی، اور حجت بناتے ہیں دلیل کے، انوکھی دلیل سے واقفیت۔ تبین حجت طریفہ، انوکھی دلیل سے واقفیت، او تعرف حیلت لطیفہ، یا باریک تدبیر کا علم، باریک تدبیر، ہیلا، باریک تدبیر کا علم، باریک تدبیر یا لطیف تدبیر، ہیلا کے معنی ہوتے ہیں تدبیر کے، ہیلا کے کا علم، او استفادت نادرۃ عجیبہ، نادرہ کے معنی ہوتے ہیں قیمتی بات، قیمتی واقعہ، یا عجیب واقع سے استفادہ، یا عجیب واقع سے استفادہ، بالکل عجیب اور انوکھے واقع سے استفادہ، عجیب اور انوکھے واقع سے استفادہ۔ تمہارے لیے اس کتاب میں تین چیزیں ہیں، انوکھی دلیل سے واقفیت، لطیف تدبیر کا علم، اور عجیب واقع سے استفادہ۔ وَأَنْتَ فِي ضِحْكٍ مِّنْهُ إِذَا شِئْتَ وَفِي لَهْوٍ إِذَا مَلَلْتَ الْجِدَّ۔ وَأَنْتَ فِي ضِحْكٍ مِّنْهُ، اور تم ہنسو گے جب چاہو گے، وَأَنْتَ فِي ضِحْكٍ مِّنْهُ، اور تم ہنسو گے، إِذَا شِئْتَ جب چاہو گے، وَفِي لَهْوٍ، اور تفریح میں ہوگے، لہو تفریح، حالت تفریح میں ہونا، اذا مللت الجد، جب تم اکتا جاؤ گے سنجیدگی سے، جب تم سنجیدگی سے اکتا جاؤ گے، یعنی یہ چیزیں پڑھ کے تمہیں تفریح بھی حاصل ہوگی اور ہنسی بھی ملے گی جب انسان سنجیدگی سے اکتا جاتا ہے۔ اذا مللت الجد، جب تم سنجیدگی سے اکتا جاؤ گے، وانت فی
فی ضحک منہ، اور تم ہنسو گے اذا شئت جب چاہو گے، وفی لہو اذا مللت الجدہ، اور اکتا جاؤ گے اور ہنسی میں ہوگے یا تفریح میں ہوگے جب سنجیدگی سے اکتا جاؤ گے۔ آگے دیکھیے، وانا ازعم ان البکاء صالح للتبايع محمود المحبہ۔ اب یہ رونے اور ہنسنے کی تعریف کر رہا ہے، رونا کتنا مفید ہے اور ہنسنا کتنا مفید ہے، دونوں چیزوں کی یہ تعریف کیا کر رہا ہے۔ وانا ازعم، میرا خیال ہے، ان البکاء صالح للتبايع، کہ رونا یہ طبیعتوں کے لیے بہت مفید ہے، رونا طبیعتوں کے لیے بہت مفید ہے، صالح کے معنی ہوتے ہیں مفید کے، میرا خیال یہ ہے کہ رونا طبیعت کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ محمود المغبہ، مغبہ کے معنی انجام، مغبہ الظلم مغبتها عاقبتها وخیمہ، مغبتها وخیمہ، محمود کا معنی قابل تعریف، اور مغبہ کے معنی انجام کے، اور محمود کے معنی قابل تعریف۔ اور یہ رونا یہ طبیعتوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا انجام قابل تعریف ہے، انجام قابل تعریف ہے۔ اذا وافق الموضع ولم يجاوز المقدار، جب برمحل ہو اور مقدار سے متجاوز نہ ہو۔ اذا وافق الموضع، جب وہ جگہ کے موافق ہو، جب جگہ کے موافق ہو یعنی برمحل ہو، برمحل ہو، اردو میں کہتے ہیں نا برموقع اور برمحل، یہ جو منعقد ہو رہا ہے پروگرام یہ برموقع بھی ہے برمحل بھی ہے، وہی تعبیر آئے گی۔ اذا وافق الموضع ولم يجاوز المقدار، جب برموقع اور برمحل ہو، جب برموقع اور برمحل ہو۔ رونا طبیعتوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ قابل تعریف انجام، اس کا انجام قابل تعریف ہے جب برموقع ہو اور برمحل ہو۔ ولم يعدل عن الجهة، اور اپنے مقصد سے ہٹا ہوا نہ ہو، عدل یعدل ہوتا پھرنا، ولم يعدل عن الجهة، اور مقصد سے ہٹا ہوا نہ ہو، مقصد سے ہٹا ہوا نہ ہو، مقصد سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ ودلیل علی الرقة، اور یہ نرمی کی دلیل ہے، جو روتا ہے کہتے ہیں بہت رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے، یہ نرمی کی دلیل ہے۔ والبعد عن القسوة، اور سختی سے دوری کی بھی علامت ہے، سختی سے دوری، اور سختی سے دوری کی بھی علامت ہے، اور سختی سے دوری کی بھی علامت ہے۔ وربما عد من الوفاء، اور بسا اوقات اس سے وفاداری میں شمار کیا جاتا ہے، بسا اوقات اسے ربما کے معنی اکثر کے بھی ہوتے ہیں اور کم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ربما اور اکثر یہ شمار کیا جاتا ہے من الوفاء، وفاداری میں سے۔ وشدت الوجد علی الاولیاء، شدت الوجد کہتے ہیں شدید تعلق، شدید تعلق، اور سرپرستوں سے شدید تعلق کا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے، ذمہ داروں سے سرپرستوں سے شدید تعلق کا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے، سرپرستوں سے شدید تعلق کا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے، بسا اوقات اسے وفاداری میں شمار کیا جاتا ہے اور سرپرستوں سے شدید تعلق کا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ الْعَابِدُونَ وَاسْتَرْحَمَ بِهِ الْخَائِفُونَ، اور وہ ایسی عظیم چیز ہے جس کے ذریعے عبادت کرنے والے تقرب حاصل کرتے ہیں، ایسی عظیم چیز ہے رونا، رونا ایسی عظیم چیز ہے جس کے ذریعے عبادت کرنے والے تقرب حاصل کرتے ہیں اور ڈرنے والے رحم کی درخواست کرتے ہیں، رحم کی، استرحم به الخائفون، اور ڈرنے والے رحم کی درخواست کرتے ہیں، اور ڈرنے والے رحم کی درخواست، استرحم به الخائفون، اور اس کے ذریعے سے ڈرنے والے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ اور ایسی عظیم چیز ہے جس کے ذریعے عبادت کرنے والے تقرب حاصل کرتے ہیں اور ڈرنے والے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ وقال بعض الحکماء لرجل اشتد جزعه من بكاء صبي له لا تجزع، ایک حکیم نے، بعض الحکماء سے مراد ایک حکیم نے ایک شخص سے کہا، اشتد جزعه، جو بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، ایک حکیم نے ایک شخص سے کہا اشتد جزعه، جو بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، من بکائے صبی لہو، اپنے بچے کے رونے سے،
بچے جب زیادہ روتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ایک حکیم نے ایک شخص سے کہا جو بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اپنے بچے کے بہت زیادہ رونے سے، کیا کہا؟ لا تجزع، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، فإنه افتح لجرمه، کیونکہ یہ اس کی مسامات کو کھولنے والا ہے. مسامات، مسامات جانتے ہیں؟ جسم کے اندر جو چمڑے کے اوپر گویا کہ ایک سوراخیں ہوتی ہیں، ہر باریک باریک، مسامات کہتے ہیں اس کو، اجرام. کیونکہ اس کی مسامات کو کھولنے والا ہے، اس کی مسامات کو کھولنے والا ہے. وَأَفْصَحُ لِبَصَرِهِ، اور اس کی آنکھ کو صحیح رکھنے والا ہے، اس کی نگاہ کو درست رکھنے والا ہے، اس کی نگاہ کو درست رکھنے والا ہے، اس کی آنکھ کو صحیح رکھنے والا ہے. کیونکہ یہ اس کی مسامات کو کھولنے والا ہے، اس کی نگاہ کو درست رکھنے والا ہے. وَضَرَبَ عَامِرُ بْنُ قَيْسَ بِيَدِهِ عَلَىٰ عَيْنِهِ، عامر ابن قیس نے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ پر مارا. عامر ابن قیس نے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ پر مارا. فَقَالَ جَامِدَةٌ شَاخِصَةٌ لَا تَنْدَى، عامر ابن قیس نے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ پر مارا اور کہا کہ یہ بالکل بے آنسو ہے، جامد ہے، بالکل یہ جامد ہے، یہ میری آنکھ بالکل جامد ہے. شاخصتن، یہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی ہے، لا تندا، تر نہیں ہوتی ہے. یہ آنکھ جامد ہے اور شاخصہ من ہوتے ہیں بالکل ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا، یعنی روتی نہیں ہے. ندی یندا سے تندا، تر ہونا، تر ہونا. وقیل لصفوان بن محرز عند طول بکائه وتذکر اخوانه، صفوان ابن محرز سے کہا گیا، صفوان ابن محرز سے کہا گیا، عند طول بکائه، اس کے زیادہ رونے کے وقت، عند طول بکائه، اس کے زیادہ رونے کے وقت، وتذکر احزانه، اور غموں کے یاد کرنے کے وقت، وہ غموں کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہا تھا. صفوان ابن محرز سے کہا گیا عند طول بکائه، اس کے زیادہ رونے کے وقت، وتذکر اخوانه، تذکر میں نے یاد کرنا، غموں کے یاد کرنے کے وقت. ان طول البکاء یورث العمی، ان طول البکاء یورث العمی، دیکھو زیادہ رونا یہ آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، زیادہ رونا آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. اس سے کہا گیا ان طول البکاء یورث العمی، یورث میں ہوتے ہیں سبب بننا، عمی کے معنی ہوتے ہیں اندھے پن کا. زیادہ رونا یہ اندھے پن کا سبب بنتا ہے، زیادہ رونے سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. صفوان ابن محرز سے کہا گیا اس کے زیادہ رونے کے وقت اور اس کے غموں کو یاد کرنے کے وقت زیادہ رونا یہ آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. فقال ذالک لہا شہادہ، یہ تو اس کی ایک گواہی ہے، یہ تو ٹھیک ہے اندھے ہو جائے گے تو اچھا ہے، گواہی ہمیں مل جائے گی، دلیل مل جائے گی، یہ تو گواہی ہے اس کی. فبکا حتی عمیا، تو رویا یہاں تک کہ وہ اندھا ہو گیا. وقد مدح بالبکاء ناس کثیر، اور رونے کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی تعریف ہوئی ہے، لوگوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی تعریف ہوئی ہے. منہم یحییٰ البکا و حیثم البکا، یحییٰ البکا کہتے ہیں اور حیثم البکا رونے والے. وکان صفوان ابن محرز یسمى البکا، اور صفوان ابن محرز کو بھی بکا کہا جاتا ہے. یہاں تک رونے کا ہے، اب اس کے بعد ہنسنے کا آئے گا. اور صفوان ابن محرز کو بھی بکا کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کان رجلا بکاء،